محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ ہمارا جو پیارا وطن ہے پاکستان، تو ملک کی محبت، وطن سے محبت اور وطن کی عظمت کیا ہے، وطن کا مقام کیا ہے، اس حوالے سے موضوع ہے اور بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ آج ہمارا ملک اس موڑ پہ کھڑا ہے، بہت ہی زیادہ نازک صورتحال ہے اور اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، آگے ثابت ہو جائے گا کہ آقا علیہ السلام کی کیا کرم نوازیاں ہیں، اس کی نگاہ کرم کیا ہے، ملک بنا کیسے تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت عظیم شخصیت ہے، ان کو کافر اعظم بھی کہا گیا، یعنی بہت مشکلات آئیں، بڑے بڑے مسائل ہوئے، وہ الگ سے ہم جانتے ہیں کہ بڑی قربانیاں ہوئیں، خون کی ندیاں بہیں، وہ الگ سے بات ہے۔ جو لوگ لیڈ کر رہے تھے ان کے حالات کیا تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کدھر تھے، بعد میں کدھر ہو گئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں نظریات کیا تھے، بعد میں کیا ہو گئے، دو قومی نظریہ کیا ہے۔ آپ میری باتیں سمجھ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نئی نسل کو خبر نہیں ہے، سمجھائی نہیں جا رہی، بتائی نہیں جا رہی، بلکہ بڑوں کو بھی خبر نہیں ہے کہیں۔ پھر امت محمدیہ جو تھی وہ فرقوں میں بڑھ چکی تھی، جماعت اہل سنت کے علاوہ تمام فرقے قائد اعظم علیہ رحمت کے خلاف ہو چکے تھے۔ چند ایک نام ایسے ملتے ہیں ان میں سے جو ساتھ دے رہے تھے۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ پاک ہمیں اپنے وطن سے ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں، وطن ہے تو آزادی ہے، وطن ہے تو یہ اذانیں ملتی ہیں، وطن ہے تو ہر معاملے میں ہم آزاد ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ دشمنوں کے تجربات سے محفوظ رکھے۔ 14 اگست کی سہانی صبح، اور یہ وہ عظیم صبح ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی نوید دے کر شروع ہوئی۔ کون سی صبح؟ 14 اگست کی۔ اور عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست کے دن کو بنا تھا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ 14 اگست کے دن پاکستان نہیں بنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ رات کے 12 بجے پہلی بار ریڈیو پاکستان پر اعلان نشر ہوا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان کتنے بجے؟ رات کے ارے بیٹھے ہو، سہ میں بیٹھے ہو، پاکستان بن چکا ہے، پاکستان میں بیٹھے ہو، ہوشیار ہو کے رہے، سبحان اللہ کہہ لیں گے تو اچھا لگے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے نگاہ میں ہے یہ ملک، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم سے یہ ملک وجود میں آیا، سبحان اللہ۔ اس ملک کی آج ہمیں قدر نہیں ہے، دکھ کی بات ہے، جمہور اس بات سے بھی ہم سے ناراض ہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ وہ رات تھی جو عام رات نہیں تھی، بلکہ ماہ رمضان مبارک کی 27ویں رات تھی۔ ماہ رمضان کی 27ویں رات کو رات کے 12 بجے یہ آواز نشر ہوئی تھی پہلی بار کہ یہ ریڈیو پاکستان۔ سبحان اللہ۔ آپ پھر یہ دلوں میں نقش کرتے یہ باتیں، ذمہ داری سے بات کرنے لگا۔ فرمایا گھر گھر کوچے کوچے مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس رات میں قرآن پاکستان وجود میں آیا، اس رات قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو پتہ چلا کہ پاکستان ناچ گانے کے لیے نہیں بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ ملک ناچ گانے کے لیے نہیں بنا، اور پاکستان فلموں اور ڈراموں کے لیے نہیں بنا۔ یہی وجہ تھی کہ جس رات یہ بنا، اس رات کوئی گانا ڈرامہ باجا نہیں تھا، کوئی ناچ اور فلم نہیں تھی، کہیں بھی کوئی آتش بازی شور شرابہ نہیں تھا، نہ صرف اس دھرتی پر بلکہ ساری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، تراویح میں پڑھا جا رہا تھا، شبینوں میں پڑھا جا رہا تھا۔ جو صبح دن نکلا، اگلا دن جو 27 رمضان المبارک کا دن تھا، جمعہ المبارک کا دن تھا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ 14 اگست کے دن کی بات نہیں ہوتی، بلکہ 27 کی رات کی بات ہے۔ رات کے 12 بجے ابتدا ہوئی، اور اگلا دن جو تھا وہ کیا دن تھا؟ جمعہ المبارک۔ حضور نے فرمایا ہفتے کے تمام دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، سبحان اللہ۔ وہ دن تھا پاکستان کا پہلا دن جو بنا، اور فرمایا جو دن وہ نکلا، جو جمعے کا دن تھا، وہ جمعہ الوداع تھا، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، جمعہ الوداع۔ رات بھی مبارک، دن بھی مبارک، بس پاکستان بننے کی پہلی رات اور پہلا دن بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ ملک فقط معاشیات کے لیے یا باقی معاملات کے لیے بنا، یا صرف آزادی کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ صرف اور صرف اسلام اور اسلامیات کے لیے بنا۔ کیا ہے؟
اسلام اور اسلامیات کے لیے بنا ہے۔ آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور باقی جتنی بھی کفر کی قوتیں ہیں وہ الگ قوم ہیں، نظریے دو تھے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے غلام اہل ایمان ایک الگ قوم ہے۔ بس اس بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا، اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ اب کیا ایک لمبی تفسیر انہوں نے دی ہے کہ ہمارے اوپر تقریباً 100 سال تک برطانیہ کی حکومت قائم رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اچھے خاصے نظریات چینج ہوئے۔ انگریز نے سب سے پہلا کیا کام کیا تھا؟ مسلمانوں میں فرقے بنائے تھے۔ اس سے پہلے فرقے نہیں ہوتے تھے، اسلام خالصیت ضرور تھی، اور یہ فرقوں کا حال نہیں تھا جیسے آج امت فرقوں میں بڑھ کے ایک دوسرے کو مشرک اور کافر اور پتنبی اور کیا کیا بنا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے بنیاد رکھی تھی۔ انگریز نے مسلمانوں میں فرقہ واریت، انتہا پسندی، تشدد کے بیج بوئے، جس کا نتیجہ آج تک ہم آپس کی لڑائی جنگ و جدل میں اس کو بھگت رہے ہیں۔ پھر 1857 کی جنگ میں آزادی کے بعد مختلف ناموں سے مختلف ادوار میں آزادی کی تحریکیں چلی، اللہ پاک نے بلا کر کیا کیا؟ ملک پاکستان کے نام پر آزادی ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا ایک علماء کے بھی دو طبقے ہو گئے تھے، علماء کے دو طبقے ہو گئے تھے۔ فرمایا ایک طبقہ پاکستان کی حمایت میں تھا اور دو قومی نظریہ کا علمدار تھا۔ دوسرے طبقے کا موقف یہ تھا کہ قومیں وطن سے بعض وجود میں آتی ہیں، کیونکہ ہمارا وطن ایک ہے، بس ہم سب ایک ہی قوم ہوئے، لہذا ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، بعد میں ہندو سے کوئی مسلمان بنے ہیں، بس ہم ہندوستانی قوم ہیں، انگریز باہر سے آیا ہے اسے نکال دیا جائے، الگ ملک نہیں بننا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کا یہ نظریہ تھا، یہ عالم تھا۔ قائد اعظم کا شروع میں موقف یہ تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کا بھی موقف یہی تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر اور دائی ہیں، لیکن انہیں تبدیل اور چینج کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی تھا، کسی کے ملک موجود ہے، انگریز کو نکال دیا جائے تو ہم سب اکٹھے ہو کے سکون سے رہیں گے۔ وہ ملک چھوڑ کے ملک سے باہر چلے گئے، ہندوستان کے باروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے انگریز نکل جائے گا، اس کے بعد قوم آزاد ہے کہ چھوڑو کیا ٹینشن نہیں۔ جب چلے گئے تو ہوا کیا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک معتمد ساتھی ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب قائد اعظم پاکستان ہندوستان سے مستقل طور پر بمبئی آئے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا، قریبی دوست تھے، وہ کہنے لگے مجھے کہے کہ کہتے ہیں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر جب میں نے دیکھا کہ واپس آ چکے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا، خبر ملی تو میں گیا ملنے کے لیے۔ تو میں آپ سے ملاقات کے لیے جب پہنچا تو میں نے دیکھا آپ گہری سوچ میں گم ہیں۔ کون؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گہری سوچ میں آپ گم ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ یار دوست، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے یہاں بلایا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی مجبوری کے تحت آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں لیاقت علی خان نے مجھے بلایا یہاں لے کر آئے۔ یقیناً ان دونوں شخصیات کی کاوشیں ضرور ہیں، لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لے کر آئی ہے وہ کچھ اور ہی ہے کہ میں واپس ہندوستان آ گیا ہوں۔ اصل بات کوئی اور ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، مگر میرے دوست تمہیں اس شرط پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں سے کبھی ظاہر نہیں کرو گے، کیونکہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے جو فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور میری مخالفت کرتے ہیں، اس بات کو صحیح خیال نہیں کریں گے، لوگوں کو نقصان، آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہتے میں نے پھر انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، لندن میں رات کا پچھلا پہر ہوگا، میرے بستر کو کسی نے ہلایا، میں نے آنکھیں کھولی ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، میں پھر لیٹ گیا، ہلکی سی آنکھ لگی، پھر میرا بستر ہلا، میں اٹھا، کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، سوچا شاید دھندلا آ رہا ہے، کہتے باہر نکلا، کھڑکی کھولی، باہر جھانکا، دائیں بائیں فلیٹ کا زیادہ لوگ جاگ گئے ہوں گے، تو دیکھا کہ بالکل سکون ہے، سب لیٹے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر لیٹ گیا۔ جب تیسری بار لیٹا تو کسی نے میرا بستر نہایت زور سے جھنجھوڑا، جب زور سے جھنجھوڑا میں ہڑبڑا کر اٹھا، پورا کمرہ دیکھا تو معطر تھا۔ کمرے کا حال یہ تھا کہ پورا کمرہ خوشبو سے معطر تھا۔ میں نے فوری طور پر محسوس کیا ایک غیر معمولی کوئی شخصیت ہے جو میرے کمرے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جواب آیا میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، حقیقت کر رہے ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، ہر شے کے لیے موجود ہے طریقے۔
جس نے نہیں ماننا نا اسے تو ماننا ہی نہیں، اور جس کو اللہ نے ماننے کی عقل شعور سمجھ عطا کی ہے وہ ہمیشہ مانے، یاد رکھنا ماننے والے ہی اس بارگاہ تک پہنچے۔ کہنے کے جواب ملا تمہارا پیغمبر ہوں، میں جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، تو دونوں ہاتھ باندھ لیے، فوراً میرے منہ سے نکلا آپ پر سلام ہو میرے آقا، سبحان اللہ۔ اور ایک بار پھر وہ خوبصورت آواز گونجی کہ جناب برے اعظم ایشیا کے مسلمانوں کو تمہاری بڑی ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تحریک آزادی کی جا کر قیادت کرو، میں تمہارے ساتھ بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمتاً گوش تھا، صرف اتنا کہہ پایا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مسرت اور خوشی کے عالم میں حیرت کے تھا سمندر میں غرق تھا کہ کہاں آپ کی ذات اقدس اور کہاں میں، بس یہ شرف ہم کلامی کہ عظیم واقعہ میری واپسی کا باعث بنا۔ بس رسول پاک کا عالم بیداری میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا دیدار کروانا اور کامیابیوں کا بنانے کی گارنٹی دینا، یہ وہ چیز تھی جس نے قائد اعظم کی سوچ کو بدل دیا تھا، اور قائد اعظم کے قدموں میں استقامت پختگی عطا کر دی گئی تھی، اور محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح بنا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے اکابر میں سے آقا دو جہان ہے پاکستان کی تعمیر کے لیے یا پاکستان کو بنانے کے لیے، ان میں سے بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں، اولیاء کرام پیر میر علی شاہ صاحب بڑی بڑی شخصیات تھیں، اور تحریک آزادی کی قیادت محمد علی جناح کو کیوں چنا، کسی اور کا انتخاب کر لیتے۔ اب اس میں نام دیتا ہوں آپ کو، پیر جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں، حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب موجود ہیں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ خان صاحب موجود ہیں، علامہ سید عبد البرکات صاحب موجود تھے، شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ یہ وہ شخصیت جس سے ہم مل بھی چکے داتا صاحب آتے ہوتے تھے، جن کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا 150 سال تک زندہ رہو، 150 سال جب پورے تو پھر ان کو وفات پائی۔ شیخ پورا کے علاقے کے ساتھ داتا صاحب آ کے بیٹھتے، ہم ملتے بھی تھے۔ تو اس طرح کی شخصیات علامہ عبد البرکات ابو البرکات موجود تھے، محدث اعظم کشوشوی موجود تھے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ان تمام ہستیوں کے ہوتے ہوئے حضور کی نگاہ انتخاب محمد علی پر کیوں پڑی؟ لیکن اس دور میں ایک فتنہ یہ بھی اٹھا تھا کہ جس کا نام محمد علی ہوگا وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں اس نام کے لوگ کر کچھ نہیں سکتے، ان کے پاس پاور کوئی نہیں ہوتی۔ اب میں کیونکہ دیکھو فرقوں کو ہوا دینے والا بندہ نہیں، یہ نام سارے دیے پڑے ہیں، میں جان بوجھ کے اچھا عمل نہیں ہوتا، جو کرنے والے آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تاجدار کائنات نے یوں دیا کہ محمد علی جناح کا انتخاب کر کے دے، سبحان اللہ، جس کا نام محمد علی ہوگا وہی پاکستان کو بنائے گا اور تبھی ایک یہ شرط بھی۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ جائیں، ان کا موقف شروع میں یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، گلستان ہمارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ شروع میں ان کا موقف یہ تھا، آپ تاریخ پڑھتے نہیں، آپ دیکھیں غور ورق اٹھا کے دیکھیں۔ جب یہ عالم ہوا پھر کیا ہوا، ان کے اندر تبدیلی کیسے آئی، انہوں نے اپنے انداز کو بدلا، اور یہ تبدیلی کیسے آئی، کس نے کی، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سنا آپ نے پہلے بھی شاید ہو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے آپ کے خادم تھے، خدا بخش ان کا نام تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات علامہ اقبال دیر تک جاگتے رہے، مجھے بھی جگائے رکھا، میں پوچھا حضور آرام نہیں کرنا؟ کہتے نہیں، آج ایک مہمان آنے والے ہیں، مہمان آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، پھر آرام کریں گے۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا یا کھولا گیا، ایک انتہائی خوبصورت پل جلال شخصیت گھر میں داخل ہوئی، علامہ علیہ رحمت کے ساتھ میں گفتگو ہو گئے، اور جیسے ہی وہ بیٹھے، آپ نے آتے ہی جیسے مہمان سے بندہ پوچھتا ہے کہ کیا پسند کریں گے، تو انہوں نے کہا لسی پکوان۔ اس دور کی بات ہو رہی ہے، جو 150-200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں لسی منگوان۔ خدا بخش کہتے ہیں آدھی رات کو میں بھی سن کے حیران ہو گیا، اور علامہ صاحب نے کہا جاؤ بھائی لسی لے کے آؤ، اور لسی لانے کا کہا تو میں اتنی بات بھی نہ کر سکا، وہ جو آئی شخصیت آئی ان کی روب کی وجہ سے کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے مہمان نے یہ کہہ دیا تھا، برتن لے کر باہر بازار نکلا، جیسے نکلا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص لسی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہاں تو کوئی لسی والی دکان بھی نہیں ہے،
کبھی تو ان کو دیکھی بھی نہیں ہے. اور جب میں پہنچا وہ کہنے لگا تمہارا انتظار کر رہا ہوں, خدا باقی جلدی آؤ. تو کہتے میں گیا, وہ لسی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. میں حیران بھی ہوا, لسی کا ٹائم بھی نہیں ہے لیکن پتہ بھی نہیں لسی والا کہاں سے آ گیا. بس میں لسی لے کر وہاں پہنچا. جب وہ پہنچا بزرگ تشریف لے گئے, لسی پی لی, بات ہو گئی, چلے گئے. تو میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا تھا, یہ بزرگ کون تھے, وہ لسی والا کون تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا خدا بخش کسی کو نہ بتانا, یہ آنے والے داتا صاحب تھے اور جو لسی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے میاں میر رحمۃ اللہ تعالی. تکبیر, پاکستان زندہ باد. آنے والے داتا صاحب تھے اور جو لسی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. علامہ اقبال کی سوچ کو داتا صاحب اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے چینج کر دیا. اور بھی لمبی تفصیل ہے, تو وقت اجازت نہیں دیتا ہوتا تو چیز کو میں شروع کر رہا ہوں. اب اہل سنت جماعت کے جو علماء ہیں ان کا کردار کیا تھا. دوسری طرف اہل سنت مشائخ اہل سنت کا پاکستان کے لیے کردار یہ تھا کہ جماعت علی شاہ صاحب, حجت الاسلام حامد رضا خان تھا, مفتی اعظم ہند تھے, سید عبد البرکات تھے, عبد الغفور ہداروی صاحب تھے, علامہ عبد البرکات تھے, اور محدث اعظم کچوشوی تھے, نعیم الدین مراد آبادی تھے. یہ تمام کے تمام علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت شبانہ روز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دست و بازو بن کے چل رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے مریدین کو اور ماننے والوں کو اور پیار کرنے والوں کو برملا یہ کہہ رکھا تھا کہ تم میں سے اگر کسی نے قائد اعظم کی مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اتنی سخت پابندیاں لگا رکھی تھی. پاکستان ایسی بن گیا ہے. اب دیکھیں لوگوں کا کردار کیا ہے, اولیاء کرام کا, اللہ والوں کا, اہل سنت کا, اور حضور کے غلاموں کا, حضور کے عاشقوں کا. سبحان اللہ. جب یہ حال تھا پھر جماعت علی شاہ نے فرمایا جو قائد اعظم کو ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہوگا. جب قائد اعظم محمد علی جناح سیالکوٹ آئے پھر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کے استقبال کے لیے کا دعوت اشتہار چھپائے. لوگوں نے کہا حضور ایک داڑھی منڈا شخص ہے, آپ نے اسے اپنا امام بنا لیا ہے. امیر ملت نے فرمایا, بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا ہم نے اس شخص کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا گیا. سبحان اللہ. مسلح پہ امامت کی بات وہ تو ہم خود ہی کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہم اس کو امام نہیں بنا رہے, پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل بنا رکھا ہے. محدث اعظم کچوشوی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فرما دیا کہ جناب اگر آپ بھی کسی مقام پر تھک گئے اور تحریک سے پیچھے ہٹ گئے مگر ہم پھر بھی پاکستان بنانے کے لیے کبھی نہیں تھکیں گے اور پاکستان بنا کر دم دیں گے. اولیاء کرام کا اتنا بڑا ساتھ کہہ رہے تھا. اس کے بعد نواب آپ کالا باغ, میں بھی آپ کو نا وہ لوگ بتا رہا ہوں سیدھا سیدھا, تو جب اینڈ شہر ہے کہ وہ پاکستان کا کس طرح ساتھ دیا نہیں دلوایا گیا. سبحان اللہ. نواب آپ کالا باغ جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا, لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوئی اس نے بھی ووٹ پاکستان کے حق میں دیا. اس کے بیٹوں نے کہا, صاحبزادوں نے کہا ابا جی آپ تو کل پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے, ہم کبھی بننے نہیں دیں گے, ہم کبھی کہہ رہے تھے ساتھ نہیں دیں گے, ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ آج آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا. جس پر نواب افکار آباد نے کہا بیٹا میں تو مخالف ہی تھا لیکن رات کو جب سویا ہوں آقا تو جہاں خواب میں ملے ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے نواب تجھے ہم نے نواب بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. بادشاہیاں بھی کہاں سے تقسیم ہوتی ہیں؟ حضور کی بارگاہ سے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ادھر کی بات کرتے تھے سربراہ بھی کسی کو بناتے تو حضور ہی بناتے ہیں. مالک کی عطائیں دیکھیں, حضور کا تقسیم کرنا. وہ کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم کیا کہ ووٹ کل پاکستان کے حق میں دینا ہے, تو یہ وطن آقا علیہ السلام کی خاص نظر عنایت سے مالک وجود ہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یہ تین باتیں سننے کے بعد کم سے کم یہ عقیدہ تو بن گیا نا کہ پاکستان مٹنے والا نہیں ہے, اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. بلکہ پاکستان دنیا میں مرد وجود میں آیا اس لیے ہے کہ کفر کی طاقت اس ملک کے ذریعے مٹے گی. دجالی قوتیں, شیطانی قوتیں, یہودیوں کی قوتیں, نصرانیوں کی قوتیں, اس ملک یہ ملک انشاءاللہ بڑا ہوگا, بڑا درجہ بڑا مقام اس کو ملے گا, اور وہ شیطانی قوتیں اس ملک کے ذریعے تباہ و برباد ہو گی. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ تکبیر. اللہ رسالت. یا رسول اللہ. رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ
پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اب آپ کو میں پاکستان کی ذاتی جو معاملات ہیں وہ دکھاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں بالعموم کسی بھی چیز کی عظمت کا اندازہ اس بنیاد اور ماخذ سے لگایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جو عظمت و رفعت حاصل ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر بإذن اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، مدینہ منورہ میں فخر کون و مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا اور آپ کا وجود اقدس وہاں جلوہ افروز ہوا۔ اسی تناظر میں جب پاکستان کی بات کی جائے تو مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری نظریاتی مملکت ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور یہ مال اتفاق نہیں ہے بلکہ پاکستان کے دامن میں بہت سی عظیم نسبتیں اور فضیلتیں جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کے دامن میں بہت سی نسبتیں ہیں، فضیلتیں جمع ہیں۔ جب ہماری توجہ ان نسبتوں کی طرف جاتی ہے تو ہم آج بھی حیرت کے سمندر میں ہچکولے کھاتے ہیں۔ مثلا پاکستان کا اردو ترجمہ، جو اردو ترجمہ ہے نا، کیونکہ پاکستان فارسی کا، پاکستان کیا ہے؟ فارسی کا۔ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے ہمارے ملک کا جو نام ہے یہ کون سی زبان میں آتا ہے؟ یہ فارسی میں آتا ہے۔ تو اس کا جو اردو ترجمہ بنتا ہے نا وہ بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 42 سے بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ مدینہ طیبہ۔ اور وہ یوں کہ پاکستان فارسی کے دو لفظوں پاکستان، پاکستان کا مجموعہ ہے۔ استان کا معنی ہے رہنے کی جگہ، یعنی مدینہ اور شہر کے ہیں، اور پاک کو عربی میں طیب کہتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ مدینہ طیبہ ہو گیا نا۔ تو کہا یعنی پاکستان کا عربی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پاکستان کو جو بین الاقوامی رابطے کے لیے کوڈ ملا ہوا ہے، کوڈ وہ کیا ہے؟ بعد میں ڈرتے ہو نہیں تو پتہ ہی نہیں تو اپنا یاد نہ دیو 300 دن سے تو ایک ہی ہے بھی یار کو پاکستان ہمارے وطن کو جو ٹچ کرتا ہے پیر پہ کوئی ہم تو بھی جا کے کرتے ہیں تو کیا ملاتے ہیں پہلے ڈبل زیرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ پلس 92 ہو جاتا ہے تو کیا ہے 92 ہے۔ اور علم اور اداد سے آگاہی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ 92 کا مطلب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنتا ہے آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ 92 اس میں محمد کیسے بنے گا؟ میم ہا میم دال کتنے حروف ہیں؟ 4۔ محمد اس میں محمد کے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ میم، پھر کیا ہے؟ ہاں، پھر میم، پھر دال۔ یہ 2 بار میم آئی ہے، ایک بار ہا اور ایک بار دال آئی ہے۔ میم کہتے ہوتے ہیں 40، 2 بار میم ہوگی تو کتنے ہو گئے؟ 80۔ ہا اور دال 2 رقم رہ گئے، ہا کے 8 ہوتے ہیں، دال کے ہوتے ہیں 4۔ 8 اور 4 12 اور 80 92 ہو گئے۔ 40 اور 40 80 اور 8 اور 4 12 92 ہو گئے۔ تو کیا کوڈ ملاتے ہیں؟ یعنی اللہ پاک نے اتنا بڑا اس ملک کو اعزاز دے رکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اس ملک کو ٹچ کرے گا، یہودی کریں، کافر کریں، مسلمان کریں، کوئی بھی کرے گا، ٹچ کرے گا، اس ملک کے کسی باشندے کے ساتھ بات بھی کرنا چاہے گا، پہلے وہ اس میں محمد کو ٹچ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ اس میں محمد کو ٹچ کرے گا، پھر جا کے بات کرے گا۔ فرمایا کہ کوئی شخص بھی یعنی پاکستان میں کوئی اس میں محمد کے ٹچ کیے بغیر بات نہیں کرتا۔ پتہ نہیں ملک دیکھ جائے گا، پتہ نہیں بھیج دیں، ارے کئی آئے کئی مٹ گئے مٹ جائیں گے، یہ ملک کبھی مٹنے کے لیے نہیں بنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اس کے بعد اگر پوری دنیا کے نقشوں کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے، پاکستان کا بھی نقشہ ہے نا، اگر نقشے کا مطالعہ کریں تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نقشے سے اس میں محمد بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نقشے سے کیا بنتا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی آپ کو میں نے بڑی خاص بات بتا دی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ خوابوں اور بشارتوں کے بعد بڑی تفصیل سے دی گئی ہے کہ آپ کا خواب میں آگے ساری باتیں بتاتے رہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سید نصیر الدین نصیر گوڑوی فرماتے ہیں کہ میرے دادا محترم بابو جی سرکار حضرت غلام محی الدین گیلانی علیہ رحمت قائد اعظم کے بظاہر غیر شریف ہوئے
اور وضع قطع کے حوالے سے بہت اختلاف رکھتے تھے. بابو جی سرکار وہ ہیں جنہوں نے ٹرین بھی روک لی تھی, گوڑا چیز جو اسٹیشن بنا ہوا ہے, نہ چاہتے ہوئے ریل کو بنانا پڑ گیا تھا کہ کوئی ٹرین بھی آتی ہے رک جاتی ہے خود بخود. انہوں نے کہا جی مجبوراً اسٹیشن بنا ہی لو, ورنہ ان کے جو زاویہ تھا قانون تو اس کے تحت اسٹیشن پنڈی میں جا کے بنتا تھا, آگے جا کے گوڑا چیز دربار کے پاس نہیں بنتا تھا, وہاں اسٹیشن آج بھی بنتا. ان کی یہ کرامت ہے, جتنا کرامت عام مشہور کرامت ہے. اچھا وہ خلاف رکھتے, بڈاڑی منڈا ہے, غیر شرعی ہدیہ وضع کرتا ہے, پیٹ کوٹ پہنتا ہے, شلوار قمیض نہیں پہنتا. ایک دن کیا ہوا, خواجہ غریب نواز علیہ رحمت کی درگاہ میں ایک شخص نے یہ خواب سنایا کہ حضرت مجھے آقا دو جہاں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہیں, سامنے میز پر ایک پھیل پڑی ہوئی ہے. چند منٹ بعد پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پھیل اس شخص کو تھما دیتے ہیں, تھما کر فرماتے ہیں یہ پاکستان کی پھیل ہے. وہ شخص جس کو سرکار دو عالم نے پھیل عطا کی, کہنے کہ میں دیکھ رہا ہوں, وہی شخص جلسوں میں خطاب کرتا ہے ہندوستان کے اندر, اور اس کا نام کیا ہے, وہ محمد علی جناح ہے. اب یہ خواب, یہ واقعہ ان کا خواجہ غریب نواز کا جو مرید ہے ان کو بابو جی سرکار کو سنا رہا ہے, جو بابو جی سرکار قائد اعظم کے خلاف تھے کہ داڑھی منڈا ہے, پینٹ کوٹ پہنتا ہے, غیر شرعی ہدیہ ہے. کہتے ہیں بس جیسے سنایا اس دن سے حضرت بابو جی علیہ رحمت مسلم لیگ کے حمایتی بن گئے. مسلم لیگ قائد اعظم کی مسلم لیگ, آج کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس پہ اور تو نکل ہوتے ہو گئے جو حالات ہوئے پڑے اس ملک میں, اللہ معاف کرے ہیں. یعنی وہ حمایتی ہو گئے اور پاکستان کے نویدوں کا تسلسل یہیں پر نہیں چلتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ بشارتیں مختلف لوگ مختلف زاویوں سے بیان کرتے رہے اور بالفاظ دیگر مختلف زاویوں کا ایک مفہوم سے بات کرنا زمین کو قطعی بنا دیتا ہے. یعنی بشارتوں پر عقلی طریق سے بھی اعتماد بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش کی بات کریں. بنگلہ دیش کے اندر حضرت شاہ جلال علیہ رحمت کا مزار جو مرجع عام و خاص ہے, مولوی فرید احمد کی روایت کے مطابق 1945 میں رمضان المبارک کی 26 تاریخ تھی, روزہ 26واں روزہ. شب کو خواب میں شاہ جلال نے حکم دیا جس کو مولوی فرید احمد کو, جن کا مزار آج جیسے داتا صاحب کا یہاں مشہور ہے نا, ہر وقت 24 گھنٹے آباد رہتا ہے. شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنگلہ دیش بھی اسی طرح آباد ہے. ان کی بڑی شخصیت اللہ کے ولی وہاں پر وہ خواب میں آرڈر دے رہے مولوی فرید کو, کیا حکم دیا کہ فرید تم فرید احمد ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو, ایک بہت بڑا ملک اسلامی ملک آج بننے جا رہا ہے. خواب میں بتا رہے ہیں 26واں روزہ ہے, آگے 27 رات آ رہی ہے اور خواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اسلامی ملک بننے والا ہے, جاؤ اور جناح علیہ رحمت کے کافر میں شامل ہو جاؤ. تو پاکستان بنانے کے لیے 100 قدم چلو گے تو جنت تمہارے خیر مقصد کے لیے چلے گی. اور ایک روایت میں لکھا کہ تم 1 قدم چلو گے جنت تمہارے لیے 100 قدم چلے گی. تم 1 لاکھ فرلاق کا فاصلہ جنت تمہارے لیے طے کرنے کو تیار ہو. وہ فرمایا کہ قائد اعظم نے اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض شاہ صاحب سے فرمایا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ کام مشکل تھا, میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ رسول پاک کا روحانی فیض پاکستان کے وجود میں آ چکا ہے. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے دے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہوا کرتے تھے. اور فرمایا پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا لہو ہے, لاکھوں ماؤں بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو ان کا خون کیا گیا. اور پاکستان کا ایک مہاجر کہتا ہے میں کھیت میں چھپا ہوا تھا, میرے پیچھے سکھ ننگی تلواریں لے کر پھر رہے تھے, آگے دریا ستلج تھا. میں نے سوچا مجھے تیرنا تو نہیں آتا, چلو کوئی لکڑی پکڑ کر دریا ستلج میں چھلانگ لگا لیتا ہوں اور گزر جاتا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ مجھے تیرنا تو نہیں آتا, بس بچ سکا تو ٹھیک ہے, نہ بچا تو سکھوں کی تلواروں سے تو بچ جاؤں گا نا, ڈوب کر ہی مر جاؤں گا, کم سے کم جسم تو نہیں کٹے گا. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے لکڑی لے کر دریا میں چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ دریا میں تھے, بہت سے لوگ تیر رہے تھے. تو میں نے دیکھا, سوچا کہ شاید یہ لوگ بھی چھلانگیں لگا کر تیر رہے ہیں.
لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا، سب لوگ ٹکڑے ہوئے کٹے ہوئے مرے ہوئے ڈوب کے مرے ہوئے، سب لوگ اس حال میں تیر رہے تھے، اور پاکستان کے طرف آنے والے تمام راستوں میں سے کوئی ایک کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرنے کی گنجائش ہو۔ جتنے بھی کنویں، وہ دور بھی کنووں کا تھا، کنووں سے لوگ پانی لیتے تھے، کہتے ہر کنواں لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہندو اور سکھ لوگ بیٹیوں پر حملہ آور ہوتے تو اپنی عصمت عزت بچانے کے لیے کنووں میں اندر چھلانگیں لگا دیتے، لیکن پھر بھی بہت سی بیٹیاں ان کے درگاہ میں چلی گئی، اٹھا کے لے گئے، بچیوں کو اٹھا کے لے گئے، چنگل میں آ گئی۔ آج تک ہندو اور سکھوں کی مائیں ہیں اور کی دادیاں اور نانیاں بن چکی ہیں۔ آگے آپ ایک بات بتاتا ہوں، بڑی ہے اور اینڈ کی طرف پہنچ گئے، کہنے لگے کچھ عرصہ قبل کشمیر کی طرف سے پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر گیا، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے سکھوں نے پکڑ لیا اور سمجھا کہ شاید کوئی اسمگلر ہے، پکڑ کے اپنے کمرے میں قید کر دیا رات کو، تو اس خیال سے کہ صبح اپنی سپاہ کو یا ملٹری کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ فوجی کہتا ہے کہ میں کمرے میں قید تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، جیسے رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ نظر آیا کمرے کے قریب، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں نے غور کیا تو بوڑھی سی عورت کھڑکی میں کھڑی ہے اور بڑی نفرت اور غصے کے ساتھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا بی بی کیا ماجرا ہے، اتنے غصے کے ساتھ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے بڑے غصے کے ساتھ کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو گے اور پاکستان کو بدنام کرو گے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا بی بی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی سمگلر نہیں ہوں بلکہ ایک فوجی ہوں جو غلطی سے سرحد پار کر بیٹھا ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سکھوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا، بلکہ تم سکھوں نے تو پاکستان بنتے وقت قیامت جو توڑی تھی اسے تو شاید زمین کبھی نہیں بلا سکے گی۔ ماؤں کی گودوں سے بچے چھین کر زور سے زمین پر پٹک دیے جاتے تھے، جس بچے کی پسلیاں ٹوٹ جاتی، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں کے سامنے مار دیا جاتا، ہڈیاں توڑ دی جاتی، مگر مائیں پھر بھی کہتی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حال تھا، تو تم نے اس وقت بڑے غلط ڈھائے تھے، تم نے پاکستان کب بنایا؟ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ اس عورت نے کہا جب پاکستان بنا اس کو بہت سی بیٹیاں اٹھا لی گئی تھی، جن میں سے ایک میں بد نصیب بیٹی بھی تھی، ایک میں بھی بیٹی تھی، اور اب میں ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، سکھوں کے بیٹوں کی ماں ہوں، اور میں تمہیں ایک بات کہتی ہوں، اگر تم کسی طرح رہا ہو جاؤ اور پاکستانی قوم کے پاس پہنچ جاؤ تو پاکستانی قوم کو یہ بات ضرور پہنچا دینا کہ لوگوں پاکستان اتنا مقدس اور پکیزہ ملک ہے کہ کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اس کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ میرے بچوں کو آج بھی بخار ہوتا ہے تو پاکستان کیا کہ دم کرتی ہوں میرے بچے ٹھیک ہو جاتے، آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اتنا پکیزہ ملک، کہتی ہے بچے بیمار ہو جائیں فقط پاکستان بول کے بچوں پہ دم کر دیتی ہوں میرے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ملک سے اتنا پیار ہے، اور جا کے پاکستانی قوم سے کہہ دینا کہ لوگوں پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اس کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ یہ پاک دھرتی ہے، مقدس جگہ ہے، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ مقام ملک پاکستان ہے۔ آپ بتا دو یہ وہ سرزمین ہے جس نے اسلام کی نشائے ثانیہ کا پلیٹ فراہم کرنا ہے۔ اس دھرتی سے تاجدار کائنات کو خاص محبت اور لگاؤ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام حاکم علیہ رحمت نے مستدرک میں بیان کیا، مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ خوشبو جو محسوس کی گئی ہے وہ سرزمین ہند کی سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام اس وقت بات کر رہے تھے جب 1500 سال پہلے جب ہند ہی تھا صاحب، پاکستان تو کل کی بات ہے کہ خوشبو آتی ہے، اور فرمایا اس دھرتی سے غزوہ ہند لڑا جائے گا جس کی بشارت تاجدار کائنات نے عطا فرمائی۔ خطبہ حدیث میں جہاد کے بیان میں کہ موجود ہے کہ جس میں مختلف صحابہ کرام سے مروی حدیث موجود ہے جن میں غزوہ ہند کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا۔ پتہ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں خود نبی موجود ہو لڑائی لڑنے کے لیے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ آگے بات آئے گی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس غزوہ کو پالوں تو میں اپنا سارا مال، اپنی جان، سب کچھ اس پر قربان کروں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں افضل شہداء قرار پاؤں گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آرزو تھی۔ اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام اتنی زیادہ تعریف کیا کرتے تھے غزوہ ہند کی
کہ صحابہ کرام آرزویں کر رہے ہیں کہ کاش اس غزوے میں ہم شریک ہو جائیں، جان مال ہر شے لٹا دیں گے حتیٰ کہ شہید ہو جائیں یا پھر آقا دو جہاں نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک جہنم سے دار کر دے گا. ایک گروہ وہ جو ہند کے غزوہ میں شامل ہوگا، دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، یعنی قرب قیامت. اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آقا دو جہاں کے ہند کے جہاد کو غزوہ سے تبعید کیا ہے. حالانکہ غزوہ تو وہ جہاد ہوتا ہے جس میں تاجدار کائنات و نفس نفیس خود شریک اور شامل ہو، کیونکہ جس جہاد میں آقا دو جہاں شریک نہ ہوں گے اسے سریہ کہا جاتا ہے، غزوہ نہیں کہا جاتا. فرمایا تو ہند کے اس جہاد کو غزوہ سے تبعید کیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تائید، خصوصی نگاہ کرم ان مجاہدین کو ہوگی، اور اس غزوہ کی قیادت تاجدار کائنات خود فرمائیں گے، اور آقا اسلام نے فرمائی بھی ہے. اب آج 1965 کے زمانے میں 1965 بھارتی حملے کے وقت کچھ لوگوں نے، اور ان لوگوں میں سے جو آقا اسلام کے مواجہ شریف کی صفائی کرتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں ہر وقت. مواجہ شریف آپ جانتے ہیں سارے جالیاں مبارک جو آپ دیکھتے ہیں، ایک جالی میں بڑا سارا آپ کو نظر آتا ہے وہ بنا ہوا سنہری اور سوراخ ہے بہت بڑا، وہ مواجہ شریف ہے جس کو لکھا ہونا محمد رسول، یہ مواجہ شریف. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب 1965 میں پاکستان پہ حملہ ہوا تو یہ بلکہ پاکستان کے مختلف اخبارات میں جرائد بھی چھپے تھے کہ 5 شخصیات روضہ شریف سے نکلی جنگی لباس پہن کر، جن میں آقا دو جہاں بھی تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے اور ہم پاکستان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس وقت اخباروں میں چھپا تھا. اور پھر یہ بات پاکستانی عسکری قیادت کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. یہ کبھی ہو سکتا ہے عقل میں آتی ہے بات؟ کیونکہ 3 جہاز 30 سیکنڈ میں گرا دیے گئے ہوں. یہ مدد نہیں تھی جو کیا تھی، کرو نوازی نہیں تھی جو کیا تھی. کہ کیا یہ ہماری فوج اور اسلحہ کا کمال تھا؟ نہیں، یہ تاجدار کائنات کی مدد اور ہاتھ کا کمال. اب آ جائیں اینڈ تو یاد رکھ لیں پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ حضور کی نگاہ کرم سے کافرانہ طاقتوں کو مٹانے کے لیے بنا. پاکستان کے بنتے ہی ہندوستان نے سازشیں کرنا شروع کر دی تھی اور آج تک کیے جا رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کا کیا بگاڑ سکا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، خود برباد ہوا. آج پاکستان کے جو بھی حالات ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا. کہ جو ملک کے بادشاہ بنتے رہے وہ برباد کرتے رہے آج تک برباد ہو. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شاید ہم مرے ہوئے ہوں گے پھر یہ ملک ترقی کرے گا، پھر دنیا پہ غلبہ کرے گا، غلبہ حاصل ہوگا اور یہود و نصارہ کی تباہی اس ملک کے ذریعے ہوگی. ایٹمی پاور تو اللہ نے بنا رکھا ہے، مسلم دنیا میں ایک ہی ملک ہے پاکستان. کہا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا اور کہاں دم ہے. یہ نشی کر لیں یہ بات، انڈیا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، دنیا کی تمام کافرانہ قوتیں اور طاقتیں پاکستان کو مٹاتے خود مٹ سکتی ہیں اور مٹ گئیں، لیکن پاکستان کو نہیں مٹا سکتی. پاکستان کو نہیں مٹا سکتی. لیکن آج جو کچھ بھی پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے اور قتل و غارت گری ہے، اتنا فساد ہے، یہ سب کچھ ہماری اپنی وعدہ خلافی سزا ہے. جیسے بھی حکمران ہم ہر دور میں ہم پر مسلط ہوتے رہے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہماری وعدہ خلافی کی سزا ہے. اس قوم کو سزا مل رہی ہے. کیا وعدہ؟ کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے کہا تھا، بنانے کے لیے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. نہ آج تک لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو سکا، نہ محمد رسول اللہ کا نفاذ ہو سکا. لیکن آج یہ نعرہ چھوڑ دیا گیا ہے. کسی سیاسی جماعت کا یہ منشور نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کر رہا ہے، دکانداری بنا کے یہ حال بنا رکھا ہے. اور پھر ہمیں یہ سزا دی گئی ہے کہ ہمارے اوپر نااہل، چور، ڈاکو ہر دور میں مسلمان اٹھے ہیں. میں آج کی بات نہیں کروں گی، آج جو مسلط ہے پیچھے بھی یہی حال رہا. آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہونے والا ہے اس ملک میں. یہ حالت اس ملک کی ہوئی. اور پھر جو لٹیرے تھے، جو ڈاکو تھے، جن کا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کو دین کی سمجھ کوئی نہیں، نماز کا پتہ کوئی نہیں، سجدے کرنے کا پتہ کوئی نہیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے بادشاہ بنتے رہے، ہر دور میں بنتے رہے.
جن کو قل اللہ نہیں آتی، جن کو جنازہ نہیں پڑھنا آتا، جن کو وضو اور غسل نہیں کرنا آتا، وہ ہمارے بادشاہ بنتے رہے اور نقصان ہوتا رہا، جو غیروں کے اعلیٰ کار ہوتے رہے، ہمیشہ ان کے ہاتھوں پہ چلے۔ آج اگر ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم نے ملکی اور مذہبی مفاد کے لیے کوئی کارنامہ دکھا دیا تو یہ ہماری سعادت بندی ہوگی، ورنہ ہم مٹا دیے جائیں گے، پاکستان کبھی نہیں مٹے گا، ورنہ ہم مٹا دیے جائیں گے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، لیکن پاکستان نہیں مٹے گا۔ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور آج اگر ہم نہ اٹھے یقیناً وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستانی قوم میں سے وہ دین مجاہدین کھڑے ہو جائیں گے، جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کالے جھنڈے والے لوگ خراسان کی طرف سے آئیں گے، پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے، پھر دلی کو فتح کریں گے، اس کے بعد ان علاقوں میں فتح و کامیابی کے جھنڈے گاڑتے گاڑتے وہ ترکوں کے ساتھ جا ملیں گے اور بیت المقدس کے اوپر جا کر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور کامیابی و کامرانی اس وقت مسلمانوں کو اس طرح ساتھ دے رہی ہوگی۔ اگر کوئی یہودی کسی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پتھر کھول کے بتائے گا ادھر چھپاؤ مارو۔ سبحان اللہ۔ کہ دنیا میں شریک ترین قوم کون ہے؟ یہودی ہیں، اور وہ مسلمانوں سے بول بول کے کہیں گے یہ چھپاؤ شیطان اس کو مارو، اور فرمایا جب دنیا میں آخری یہودی بھی مارا جائے گا تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ آج دنیا میں امن کی تباہی کا سبب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور عیسائی اور ہندو صرف استعمال کیے جا رہے ہیں، انہیں استعمال کرنے والے یہودی ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہودی اور عیسائیوں کا اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہوں گے، ان کو دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے یہاں تک ہمیں کہہ دیا ہے، کیا فرمایا؟ جو شخص صدقہ و خیرات کی ہمت نہ رکھتا ہو، جو بندہ صدقہ اور خیرات کی ہمت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یہودیوں پر لعنت کیا کرے۔ کہہ رہے سبحان اللہ۔ قرآن جو میں سے یہ میرے دوست رہے اصل تو سٹ پہ بیٹھ چکے ہیں، قرضہ 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 یہ حالت کا ہے۔ فرمایا جو صدقہ خیرات کی توفیق اس کو نہیں ہے نا، ہمت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ کیا کرے؟ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ اسے صدقہ کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بات مزید لمبی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک پاکستان کا پاسبان بنائے، پاکستان کا محافظ بنائے، جب تک ہم زندہ رہیں ملک کی محبت پر قائم رہیں، ملک کی سلامتی پر قائم رہیں، ملک کی حفاظت پر قائم رہیں۔ جو ادارے اس ملک کی بہتری کا سوچ رہے ہیں اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو ادارے یا ان کے سربراہ، ادارے سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہی غلط ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ کو غلط ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہیں تو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی، مگر کسی غیروں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں جی، مال دولت حرص لالچ کے چکر میں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔